غصہ اس لیے آتا ہے آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کی طرح رہے، اس جیسا مزاج رکھے، لیکن یہ ناممکن ہوتا ہے بعض دفعہ۔ حضرت انسان نہیں سمجھتے، شاگرد ہوتے ہیں، استاد صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارا شاگرد بھی ہماری طرح بنے، ہماری طرح ہر کام کرے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو اس کی فطرت کے مطابق مزاج عطا کر کے رکھا ہے۔ اس لیے ہر بچے پر یا ہر کسی پر اپنا مزاج نہیں تھوپنا چاہیے۔ اس لیے غصہ آتا ہے۔ گوشت مہنگا ہو چکا ہے، ایسا کیا کرنا چاہیے؟ اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ جو پوش لوگ ہیں، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہ تو ہر مہنگی چیز کی خریداری کر سکتے ہیں، لیکن جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اتنی مہنگی چیز لے سکیں۔ بعض دفعہ مہنگی چیزیں خریدنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی مال وغیرہ بیچ رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو غریبوں محتاجوں سے سستا مال بھی مہنگے داموں آپ خرید لیں، یہ صدقے سے بہتر ہے۔ اللہ پاک خود کہتا ہے کہ غریب لوگوں پر احسان کرو۔ اس طرح سے یعنی ان کو قرض حسنہ دو۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ پاک کو تو کوئی قرض حسنہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے جس نے غریب کی محتاجی دور کی، اس نے میری محتاجی دور کی۔ غریب کو کپڑا پہنایا، اس نے مجھے کپڑا پہنایا۔ بھوکے کو کھانا کھلایا، اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ دعا تو خود کر، میں آمین کہوں گا، کیونکہ دعا حاجت مند ہی کو کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں خود اللہ پاک نے کہا ہے اگر کوئی بیمار ہے، مستحب ہے، تو دعا اسی کو کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس سے دعا کروانی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک رہتا ہے۔ اسے کوئی کام کاج تو نہیں ہوتا ہے، صرف وہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے۔ شکایت کا ترک کرنا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب انسان پر کوئی پریشانی مصیبت آئے تو مومن بندے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ ہر اچھائی کے پیچھے برائی ہے۔
اور ہر برائی کے پیچھے اچھائی ہے، اور شیطان انسانی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے۔ خون کے ساتھ جس طریقے سے خون ہماری آرٹریز میں، وین میں سرکولیٹ کرتا ہے، شیطان بھی اسی کے ساتھ سرکولیٹ کرتا ہے۔ جو نیک انسان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہر بات کو، اور شیطان ان پر غالب نہیں آ سکتا ہے، اور جو ایمان کے ہلکے درجے کے لوگ ہوتے ہیں شیطان جلدی ان پر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر توکل نہیں رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو۔ اللہ پاک تمہارے دل میں اچھائی ڈالتا ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ یہ سب بندے کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، اور نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو، یعنی پہل کرو۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو، کیونکہ محبت، اللہ پاک نے محبت کا جذبہ ایسا انسانی دل میں رکھا ہے کہ محبت سے ہر انسان کام کر لیتے ہیں۔ محبت ہی انسان کو سب کچھ کروا دیتی ہے۔ ماں کے دل میں بچے کے لیے کتنی اللہ پاک محبت ڈالتا ہے، اور ماں کتنا اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے کہ اپنے بچے کی محبت میں اپنے آپ کو بھلا دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں جب اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ پاک تو پھر اللہ پاک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو شخص حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا، اگرچہ اس کا دل چاہتا ہو اور وہ اسے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یعنی جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب ہمارے دل میں اپنے مالک حقیقی کی محبت ہوگی تو ہمیں کسی قسم کا دنیا والوں کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ صرف ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں، کرتے رہیں، اگرچہ حالانکہ اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے کہ وہ سب پر غالب آ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اتنا پاورفل بنایا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، کیونکہ کلام پاک میں خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اپنے مالک کی حقیقی کے آگے جھکو۔ جب اللہ تعالیٰ کے آگے جب ایک انسان جھکتا ہے، ویسے تو لوگوں نے بہت سارے خدا بنا لیے ہیں، اللہ پاک نے خود اپنے لیے آیت، اپنے لیے صورت اتاری ہے
سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جہاں بھی رہیے شاد و آباد رہیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرا۔